بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ درود پاک ایک بہت بہترین وظیفہ ہے۔ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں۔ سب سے خوبصورت بات، درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرات ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیں، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کی بلاؤں سے نجات پاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں ایک بہت ایمان افروز واقعہ پیش کیا جائے گا۔ یہ واقعہ ایک صاحب نے خود بیان کیا ہے، اس لیے ان کی ہی ساری ورڈنگ آپ کو تک پہنچائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرا نام محمد بشیر ہے، عمر 62 سال ہے، میں 1970 سے گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے قریب چاول کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان کی پرورش کی۔ دونوں بچیاں جوان ہو گئی تھیں، لیکن میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ ان کی شادی کروا سکتا۔ گھنٹہ گھر کے قریب ہی ایک مغل صاحب کے کپڑے کی دکان تھی۔ 2008 کی بات ہے۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا، بشیر صاحب، مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ چاہیے۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ مجھ غریب پر یہ کرم کیسے ہوا۔ گھر جا کر بیوی سے مشورہ کر کے ہم نے ہاں کر دی۔ سال گزر گیا، وہ شادی کا تقاضا کرنے لگے اور میرے پاس 10,000 روپے بھی نہ تھے کہ بچیوں کو رخصت کر سکتا۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، شادی کے دن طے کر دیں۔ ہم نے تاریخ طے کر دی، 25 نومبر 2009۔ شادی میں 7 دن رہ گئے تھے۔ میں پریشان، اب کیا ہوگا، شادی کیسے ہوگی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ مغرب کا وقت تھا، میں انہی سوچوں میں غرق ذہن میں بیٹھا تھا۔ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں اٹھ کر باہر گیا اور سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا جس کو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ بولا، بشیر صاحب کا یہی گھر ہے جو چاول کی ریڑھی لگاتا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں بشیر ہی ہوں، کیا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ میں اسے گھر کے صحن میں لے آیا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا، میں کراچی سے آیا ہوں، 2 دن سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ مجھے وہاں مدینے سے حکم ملا ہے کہ گجرانوالہ جاؤ، ہمارے غلام کی مدد کرو، اس کی بیٹیوں کی شادی ہے۔ یہ سن کر میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ عرض کی، بیٹا میں تو گنہگار ہوں، ہاں پچھلے 45 سال سے بلا ناغہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا رہا ہوں۔ وہ نوجوان رونے لگا۔ بولا، جن پر درود پڑھتے ہو انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا، وہ مجھے دیا اور مجھے گلے سے لگا لیا اور بنا اپنا نام اور پتہ بتائے چلا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ بعد میں بریف کیس کھول کر دیکھا تو اس میں 30 لاکھ روپے تھے اور ایک خط تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ بچیوں کی شادی کریں، یہ مدد وہاں سے ہے۔ میں نے ان پیسوں سے بچیوں کی شادی بھی کی، پھر حج پر بھی گیا، مدینہ کی حاضری بھی ہوئی اور آج میرا کاروبار بھی بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی خاص برکت اور رحمت فرمائیں اور آپ کو رنج و غم سے اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کی بھی درود پاک سے ریلیٹڈ کوئی سکسیس سٹوری ہے تو وہ آپ انسٹاگرام پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گی۔ خوب سارا درود پاک پڑھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔